السلام علیکم۔ پاکستان دن بدن روز بروز بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ لمحہ لمحہ اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر آیا دن، ہر آگے آنے والا دن جو ہے ہمیں اس دلدل میں مزید دھکیل رہا ہے، اور پاکستان کی دشمن قوتیں دن بدن اپنا شکنجہ کس رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو حکومت مسلط کی گئی تھی ہمارے اوپر، جو تسلط تھا، وہ کتنا خوفناک ہے کہ وہ لوگوں کا ساری توجہ اپنی بھی ان کی اپنے اقتدار بچانے کی طرف ہے، اور وہ لوگوں کی توجہ بھی اصل ایشو سے ہٹا رہے ہیں۔ سب سے بڑا اصل ایشو یہ ہے، یہ ڈالر کا اوپر جانا، پیسے کا، روپے کا نیچے آنا، یہ ایکچولی اکنامک ڈیزاسٹر کی نشانیاں ہیں۔ یہ کمزور کر رہے ہیں ہمیں معاشی طور پر۔ قرضے کا ڈیلے کر لینے، اول تو قرضہ ہے ہی لعنت، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس وقت پر جتنا ڈیلے کرو گے اتنا انفلیشن بڑھے گی، اتنا اکنامک انریسٹ ہوگا، فائنانشل کیوس پیدا ہوگا۔ وہ یہ ہے، وہ ہمیں کوئی اب میں نے خبر آج سنی ہے کہ ہمارے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ امریکہ سے رابطے میں ہیں، دوست ممالک سے رابطے میں آئے ہیں کہ ہماری اکنامک مدد کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ہماری معاشی مدد نہیں کرے گا، اور پھر شاید ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت ملک کو بچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ آپ نے نیوٹرل رہے، آپ یہ وہ مقام تھا جب عمران خان کہتا تھا کہ نیوٹرل نہ رہیں۔ میرا جو جہاں تک شاید آپ کو اگر وہ امداد دے بھی دیں تو اتنی دے دیں گے کہ آپ کا لحاظ بھی رکھ لیں اور پاکستان کو فائدہ بھی نہ ہو۔ پاکستان کو وہی وینٹیلیٹر جیسے ہے نا، انہوں نے کہا تھا وینٹیلیٹر پہ، ایکچولی وہ وینٹیلیٹر پہ لگانے آئے تھے خواجہ آصف صاحب کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ادھر جس وقت اب مثال ہے سیلاب کا ان کو دھیان نہیں تھا، فوج گئی ہے، اب گئے ہیں عمران خان کی پارٹ پی ٹی آئی اب کرے گی، پنجاب کرے گا، کے پی کے کرے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، نہ وطن کو پتہ چلے کہ تباہی کے دہانے پر کھینچ کے لا رہے ہیں، اور لوگوں کی ساری توجہ یہ رہے کہ وہ انشاءاللہ انہوں نے میں بہت بھائی بے حس ہیں یہ محترمہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ، اور بڑے ظالم یہ لوگ ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ چکر، بلکہ ان کو آئی ایم سوری، ان کو پتہ ہے یہ پلانڈ طریقے پر ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ اتنے چوچے نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ عوام کے حالات کیا ہیں۔ عوام نے ان کو ٹھڈے مار کر ان پہ لعنت بھیج کے ان کو اپنی سڑکوں، گلیوں، حلقوں سے نکال دیے۔ ان کو پتہ ہے اب اسی لیے عوام کے بھی دشمن ہیں کہ اس عوام کو اور پیسو، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ بھائی ووٹ پہلے پیسے ہوئے تھے نا، پہلے نہ پیستے، کچھ کرتے تو عوام ووٹ دے دیتی۔ اب ان کا جو توجہ ہے ان کی وہ یہ ہے کہ کبھی ججوں کے پیچھے پڑھ کے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈرامے، یہ سب ڈرامے ہیں، ڈراموں میں لگا کے ہمیں ملک کے جو ہے نا وہ تباہی کے دہانے پر لے جا چکے ہیں۔ پیٹرول ابھی پھر بڑھے گا، میں آپ کو بتاؤں، بجلی انہوں نے پھر بڑھانی ہے، ڈالر ابھی اور اوپر جائے گا، قرضے اور حجم ان کا اسی ڈالر کے بڑھنے سے ہو جائے گا، چیزوں کی شارٹیج آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آج یہ چیز نہیں آ رہی، آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے، آج یہ چیز منڈی سے غائب ہے، آج تو یہ اسی طرح اب یہ ان کو یہ بھی ہے کہ یہ کسی طرح زراعت پر حملہ بجلی مہنگی ہونے سے کر تو چکے ہی ہیں کہ اب ملک جس وجہ سے بچا ہوا ہے، ہمارا ایگری سیکٹر جو ہے وہ بھی یہ ہٹ کریں گے، کسی نہ کسی طریقے سے بجلی بڑھا کے، ڈیزل بڑھا کے کر چکے ہیں۔ مزید بھی جیسے انہوں نے گندم کی خریداری کی طرف توجہ نہیں دی، یہ اپنا میاں شہباز صاحب اور حمزہ شہباز یہ اپنے اقتدار بچانے کے چکر میں لگے رہے۔